ایک اہم ترین قول ہے، مشہور زمانہ قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ احسان فراموش، محسن کوش، جس تھالی میں کھانا اسی میں چھید کرنا، یہ نمک حرام، یہ تمام اوصاف کسی ایک جگہ ایک ساتھ دیکھنے ہو تو آپ افغانستان کو دیکھیے، اس کے شہریوں کو دیکھیے۔ وہی افغان اور وہی افغانستان جو پاکستان کے بے شمار احسانات اور محبت کا بدلہ ہمیشہ نفرت اور دشمنی سے دیتے آ رہے ہیں۔ نفرت اور احسان فراموشی کا تازہ ثبوت جرمنی میں دیا گیا۔ فرینکفرٹ میں پاکستانی کونسل خانے کے باہر افغان باشندوں نے ہنگامہ آرائی کی، پاکستانی پرچم اتارا، اس کی بے حرمتی کی، پاکستان سے اس افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ جرمن حکام نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ یہ نہایت افسوسناک اور شدت پسند حرکت ہے۔ ایک طرف پہلے ہی پاکستان افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہے، اور اب دوسرے ممالک میں بھی افغان دہشت گردی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ اسی انتہا پسندی نے جنٹل مینز گیم کرکٹ میں بھی پاکستان مخالف شدت پسندی کا زہر گھولا ہے۔ 2019 ورلڈ کپ کے موقع پر انگلینڈ میں پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیمز آمنے سامنے آئیں تو اسٹیڈیم کے اندر اور باہر افغان باشندوں نے پاکستانی کرکٹ فینس کے ساتھ ہاتھا پائی کی۔ یہ منظر ہم سب کے لیے اس لیے بہت زیادہ چونکا دینے والا تھا، حیران کر دینے والا تھا کہ کرکٹ کی دنیا کے جو سب سے بڑے حریف ہیں نا، پاکستان اور انڈیا، ان کے درمیان میچ میں بھی کبھی دونوں طرف کے کرکٹ لورز میں ہاتھا پائی تک بات نہیں گئی ہے۔ پھر 2022 میں شارجہ میں ایشیا کپ کے دوران پاکستان کے ہاتھوں افغان کرکٹ ٹیم کی شکست کے بعد افغان بے قابو ہوئے اور اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کے ساتھ پاکستانی شائقین پر تشدد کیا۔ افغانوں کی پاکستان دشمنی کا تازہ مظاہرہ پچھلے سال اس وقت دیکھا گیا جب پاکستان حکومت نے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو پاکستان چھوڑنے کی 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی۔ اسی دوران 23 اکتوبر کو افغانستان نے ورلڈ کپ میں پاکستان کو شکست دی تو افغان کرکٹر ابراہیم زدران نے مین آف دی میچ کا جو ایوارڈ تھا وہ افغان پناہ گزینوں کے نام کیا جنہیں پاکستان سے واپس بھیجا جا رہا تھا۔ یوں افغان عوام کے ساتھ ساتھ ان کے کرکٹرز نے بھی کھیل میں دشمنی کا رنگ گھولنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یہ وہی افغان کرکٹرز ہیں ناظرین، جن کے کھیل کو بنانے میں، ان کے کھیل کو سنوارنے میں، ان کے کھیل کو نکھارنے میں اور اس مقام تک پہنچانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ سابق پاکستانی کرکٹرز نے ہی ان افغان کرکٹرز کی تربیت کی ہے اور آج انہی کی بدولت افغان کرکٹ ٹیم کھیل کے میدان میں کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لاکھوں قانونی اور غیر قانونی پناہ گزین جو سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن ان میں سے بھی اکثریت مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ اکتوبر 2023 جب حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانے کی ڈیڈ لائن دی تو اس وقت کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے بتایا تھا کہ صرف 2023 میں ہوئے 24 خودکش حملوں میں سے 14 خودکش حملے افغان باشندوں نے کیے تھے، جبکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں افغان باشندوں کا نام بارہا آتا رہا ہے۔ جب حکومت پاکستان نے غیر قانونی شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا تو طالبان حکومت نے اپیل کی تھی پاکستان سے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق فیصلے پر ذرا نظر ثانی کریں۔ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں بسنے والے قانونی اور غیر قانونی افغان پناہ گزینوں نے بھی افغانستان جانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا تھا کہ وہاں تو ان کے لیے موت ہے۔ اکثریت نے افغانستان واپسی جانے پر جان و مال کے تحفظ، رہائش، روزگار، تعلیم اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن لاکھوں افغانوں کو پناہ دینے کے باوجود افغانستان میں جو تاثر موجود ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے پناہ گزینوں کے لیے جو آنے والی امداد تھی، غیر ملکی امداد تھی، اس میں خرد برد کیا۔ اس تمام احسان فراموشی اور الزام تراشی کے باوجود پاکستان نے ہر وقت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے۔ مہمان نوازی کی اعلیٰ روایت برقرار رکھتے ہوئے 11 جولائی کو 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے قیام میں 1 سال کی توسیع کی اجازت دے دی، لیکن سالوں کی اس مہمان نوازی کا جواب صرف عدم تعاون اور دہشت گردی کی شکل میں ہی ہمیں ملتا رہا ہے۔ 2021 میں کابل میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جس کی شکایت حکومت پاکستان مسلسل طالبان حکومت سے کر رہی ہے، اور افغانستان میں موجود پاکستان دشمن کالعدم TTP کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، لیکن طالبان حکومت تحریک طالبان پاکستان کو اپنا اثاثہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی سے انکار کر رہے ہیں۔ اس بے رخی اور عدم تعاون کے باوجود پاکستان حکومت اور پاک فوج افغانستان میں قیام امن اور اس کی ترقی کے لیے ہر وقت اور ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ یہ تو کچھ حال اور ماضی قریب کے حقائق میں نے آپ کو بتائے۔ اس سے پہلے کہ میں گیسٹ کے پاس جاؤں،
ماضی کا بھی کچھ احوال آپ کو بتا دیتی ہوں نا کہ وہاں بھی صورتحال ایسی تو رہی ہے. یہی وہ افغانستان ہے کہ جس نے 1947 میں پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا تھا. 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو افغانستان ہی وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی. ستمبر 1947 میں ہی افغان حکومت نے کابل میں افغان جھنڈے کے ساتھ پشتونستان کا جعلی جھنڈا لگا کر آزاد پشتونستان تحریک کی بنیاد رکھی تھی. پاکستان کے وجود میں آتے ہی جس ملک نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ مسائل کھڑے کیے تھے وہ یہی افغانستان تھا. 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی جلسے میں قتل کرنے والا سید اکبر بھی افغان باشندہ ہی تھا. غرض یہ کہ ہم نے جنہیں رہنے کو گھر دیا, جن کو روٹی دی, اپنی روٹی بانٹی ان کے ساتھ, جن کے بچوں کو سہارا دیا, رشتے ناتے جوڑے, انہوں نے ہی دشمنی نبھانے اور پاکستان کی جڑیں کاٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود بھی پاکستان آج بھی افغانستان کو برادر اسلامی ملک کہہ کر عزت دیتا ہے. مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں. رانا احسان افضل صاحب ہیں, کوارڈینیٹر ٹو پی ایم پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. شکر گزار ہوں آپ کی. آغا رفیع اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما ہیں, بہت شکریہ سر, آپ کی شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ تیمور خان جھگڑا صاحب مجھے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں, تحریک انصاف سے جوائن کر رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. سر احسان صاحب, آپ سے ذرا میں بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلے جو فرینکفرٹ میں واقعہ ہوا ہے, انتہائی افسوسناک اور شدت پسندی کا واقعہ ہوا ہے, اس کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں آپ کے پاس, کیا ہوا ہے یہ؟ دیکھیں, یہ بالکل پاکستان کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل سازش رچی جاتی ہے جس میں آپ کے جو ہمسائے ملک ہیں اس کا ہمیشہ ہی ہاتھ پایا جاتا ہے. وہ اس طرح کی چیزوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان جو ریفیوجیز کے اوپر اربوں روپے کی کاسٹ کر چکا ہے اور ان کو یہاں ایک حفاظت کے اندر رکھا ہوا ہے اور ہماری اکانومی پہ بڑا بوجھ رہا ہے, ان کو بھی رکھا. پھر افغانستان کو ہمیشہ ہم نے افغانستان میں اسٹیبلٹی کو سپورٹ کیا. آج بھی وہاں جو میجر آپ کی جو اسٹیپل کراپس ہیں, چاہے آٹا ہو, چاول ہو, سب کچھ یہاں پاکستان کے ذریعے جاتا ہے. افغان ٹرانزٹ کے اندر ہم نے بڑا نقصان جو ہے وہ بھرا ہے, صرف اس لیے کہ افغان سر احسانات تو بے شمار ہیں نا, لیکن اب جو یہ احتجاج ہو رہا ہے اور پھر پاکستان کی طرف سے بھی اس پر مذمت بھی کی گئی ہے اور مطالبہ بھی کیا گیا ہے, تو اب تک کتنی گرفتاریاں عمل میں آ چکی ہیں اور احتجاج کیوں ہو رہا تھا؟ دیکھیں, یہ تو اب ان لنکس کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کیا کچھ لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل تھے, اور اگر وہ شامل تھے تو کس حد تک شامل تھے. یہ ساری انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. تو اس وقت تک تو کچھ کہنا کہ پاکستان کے اندر کوئی گرفتاری ہوئی یا کوئی لنک وہ یہ اس پہ بھی تحقیق ہو رہی ہے. لیکن وہاں جرمنی کے اندر اطہر طاہر صاحب نے کہا نا کہ نادرا سے شناخت مانگی گئی ہے, تو کیا ثبوت ہیں اس کے کہ وہاں پر کچھ اپنے شہری بھی دیکھیں بالکل, کیونکہ بہت سارے افغانی ریفیوجیز بھی یہاں سے گئے ہیں پاکستان سے, تو پھر وہاں جو لوگ جن کی ویڈیوز آئی ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں, اب دیکھا جائے گا کہ وہ پاکستان سے بھی اگر کوئی لوگ تعلق رکھتے تھے اور شرارت کی گئی, اور اس شرارت کے پیچھے بھی اگر کوئی ذمہ داری کسی کے اوپر آتی ہے نہیں ہوتی, تو یہ اٹ از ایک کہنے تحقیق چل رہی ہے. تو اس کے اوپر میں کوئی ایسا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا جو کہ ابھی ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ بیکڈ اپ نہ ہو. تو اس کو دیکھا جائے گا آنے والے دنوں میں کیا کہ یہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے اور اس کی کڑی کہاں سے ملتی ہے. لیکن یہ شورٹی ہے کہ ہمارا جو ایک ہمسایہ ملک ہے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہمیشہ کام کر رہا ہے انٹرنیشنلی, وہ ضرور اس میں شامل ہے. پاکستانی شہری ہونے کی اطلاعات ہیں یا یہ شکوک کی بنیاد پر بات کر دی گئی ہے؟ نہیں, دیکھیں میرے خیال سے جب انہوں نے انفارمیشن مانگی ہے تو پاکستان سے, تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی اطلاعات موجود ہیں, تبھی انہوں نے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ وہ ایویڈنس شیئر کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جب تک یہ چیز کوئی حتمی طور پہ چیزیں بظاہر سامنے نہیں آتی. سر کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, نمبرز آئے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, میرے پاس پاکستان کے اندر کا نمبر نہیں ہے, جرمنی میں جرمنی سے مجھے نہیں ابھی کنفرم آئے. بالکل ٹھیک ہے. اگر صاحب یہ کیا سلسلہ ہے سر؟ بے شمار احسانات ہیں ہمارے, پاکستان کی تاریخ ہے پوری, میں نے بھی آغاز میں لوگوں کو بتائی ہے. کیا رویہ ہے یہ کیوں ہے سر, اور حل ہے کوئی اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایشو یہ ہے کہ رانا صاحب کس وجہ سے وضاحت کے ساتھ نہیں بات کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ, کیونکہ اس ٹائم پارٹ آف گورنمنٹ ہے, ان کے پاس نالج مجھ سے زیادہ ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں بھی 70-80% وہ افغانی ہے جو پاکستان کے اندر 2 نمبر جعلی ڈاکومنٹس بنوائے. نادرا نے ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیے.
پاسپورٹ بنا کے دیے اور ان ڈاکومنٹس کے اوپر یہ گئے. وہاں سے اب چونکہ یہ جب ہمارے ایمبیسی میں کرتے ہیں ویزوں کے لیے, وہ ریکارڈ موجود ہے کہ یہ افغان, ہمارے پاس ان کے ریکارڈ افغان ریفیوجیز کے بھی ہیں, یہ بہت سارے ایشوز میں یہاں انوالو ہیں. تو وہ ویزے ان کو دیکھ بھال کے دینے کی پروسیس ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ اس کو ایشو اور بیس بنا کے انہوں نے یہ اس میں یقیناً پاکستانی بھی ہوں گے, لیکن یہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے یہ کم ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں. جب بھی آپ ضیاء الحق کا کوئی بھی فیصلہ اٹھائیں گے, وہ پاکستان جب تک قائم ہے وہ بھگتتا رہے گا. یہ اس ٹائم بھی جب ضیاء الحق نے اسپیچ کی تھی کہ یہ ہمارے افغان بھائی وہاں لڑ رہے ہیں, اگر یہ نہ لڑ رہے ہوتے تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی, یہ اس ٹائم بھی اس نے کی تھی ضیاء الحق نے پاکستان کے ساتھ ایز اے آرمی چیف, ایز اے یہاں پر ایز اے پاکستان پہ جمہوریت پہ ضرب مار کے اس ٹائم بھی زیادتی کی تھی. یہ وہی چیز آج بھی قوم کو میں آپ سے یہ پوچھوں نا کہ وہاں سے یہ رویہ کیوں ہے؟ دیکھیں یہ آپ ان سے یہ توقع اس لیے کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایک انٹرنیشنلی ایک موو تھی رشیا کی اور امریکہ کی, اور اس میں جب آپ کا آرمی چیف یا آپ کا سپاہی سالار وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جو افغانی وہاں لڑ رہا ہے وہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے, اور وہ افغانی وہاں پر نہ لڑ رہا ہوتا تو ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی. یہ ریکارڈ پر موجود ہے ضیاء الحق کے پاس. تو اس لیے آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا, اور یہ ان سے آپ اچھے کی توقع کرنا فضول ہے. یہ اس ٹائم بھی غلط فیصلہ تھا, آج بھی غلط ہو رہا ہے. صحیح. تیمور صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم سر. یہ فرمائیے کہ جو جرمنی والا واقعہ ہوا ہے, اس سارے معاملے پر جس طرح سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں, جس طرح کی بات کی جا رہی ہے, باقاعدہ طور پر وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملوث نکلا تو خان صاحب اسے بچا نہیں سکیں گے, یعنی انگلیاں آپ کی طرف ہیں سارے معاملے پر. میرے خیال میں تو یہ بڑا پیتھیٹک شرمناک بیان ہے اگر عطا تارڑ اس پہ بھی پالیٹکس کھیل رہے ہیں, اور ان دونوں کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے. نہیں اپنا جھگڑا صاحب, میں مذمت تو جب کروں کہ مجھے پتہ چلے کہ عطا تارڑ نے کیا کہا ہے, اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ اپنا موقف تو دینا, تو میں عطا تارڑ کے موقف کے اوپر لازمی کوئی کمنٹس کروں گا. جھگڑا صاحب, آپ بھی ایز اے کے پی کے میں آپ کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, آپ کو کے پی کے حوالے سے افغانستان کی چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ بھی تھوڑا سا حقائق کے اوپر کھل کے بات کریں نا ایز اے پاکستانی. ہاں جی, میں بالکل دیتا ہوں. میں تو اس لیے شوق ہو گیا, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرے سے بھی واقعے کے بارے میں پوچھا جائے گا, یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پی ٹی آئی اس میں ملوث تھی یا نہیں. I think even the question was in bad. سونے سر, وہ تو جو بھی پاکستانی ملوث ہوگا وہ پاکستان کے خلاف ہے, لیکن اس افغان کے اس ایکٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, 3-4 چیزیں. سب سے پہلے جو فرینکفرٹ میں واقعہ ہوا ہے اور پاکستانی فلیگ کو اٹھایا گیا ہے, اٹ از انایکسیپٹیبل. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آئی تھنک اس میں کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ افغانستان میں بہت زیادہ اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ رہا, اور یہ بات جہاں تک ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بالخصوص سوویت وار کے بعد بہت کچھ کیا, اور جتنا پاکستان نے افغان ریفیوجیز کے لیے کیا ہے, 40 سال سے زیادہ ہو گئے. اس کی پالیٹکس جو بھی ہو, اس کی تاریخ میں, ماڈرن تاریخ میں کم مثالیں ملتی ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں جو رانا احسان نے کہا کہ ایسے سچویشن میں بہت سا جو ہے وہ بہت سی پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو ایک اور ہمسایہ ملک ہے, جو ہمارا روایتی حریف ہے, کہ وہ ایسے سچویشن میں اس کا فائدہ بھی لے, and they stoke the fires. میں صرف اس کے ساتھ 2 باتیں اور یہی کہوں گا کہ جو بھی ہے, ابھی بھی بہت سے افغان جو ہیں وہ پیسفل سٹیزنز ہیں, افغان پیسفل سٹیزنز ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پہ کراس بارڈر کراس کلچرل لنکس ہیں. جیسے میرے بھائی نے پیپلز پارٹی کا کہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے 70s 80s میں اور ابھی تک
اپنی افغان پالیسی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں جس کا ہم جو ہے وہ نتیجہ بھگت رہے ہیں، لیکن جو افغان پاکستان میں رہتے ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مہربانی کریں ایک ریسسٹ نیریٹو جو ہے اس کو نہ فروغ دیں، وہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. وہ لوگ مسلمان ہیں، پشتون ہیں، نان پشتون ہیں، لیکن دے آر ہیومن بینگز.